بات چل رہی تھی دولت کی، بزنس کی، اور یہی نشست ہوئی تھی کہ اسلام کے اندر بزنس کی کیا اہمیت ہے اور کسب معاش کی کیا اہمیت ہے۔ فقر کی اسلام کے اندر اس کی تحسین نہیں کی گئی بلکہ اس سے ڈرایا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اس میں فقر سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والفقر والبخل واعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ اس طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی جس میں فقر سے بچنے کی باقاعدہ دعائیں کی گئیں۔ اور کچھ دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث ہیں کہ جس میں کہ فقر سے پناہ اس لیے مانگی کہ یہ ارتداد تک پہنچا دیتا ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے۔ ارتداد کے اکثر واقعات لوگوں کے معاشی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت کو گھماؤ تاکہ وہ مالداروں کی باندی بن کر نہ رہ جائے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اس کا مخالف نظریہ جس کی اسلام نے تردید کی ہے، جس کی بار بار مذمت کی ہے، وہ ہے کنز بنانے کا نظریہ۔ کنز عربی میں کہتے ہیں خزانے کو۔ خزانہ نہ بنایا جائے اپنی دولت کو، معاش کمایا جائے، معاش کے لیے دوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کو اور معاش کمانے کو، کاروبار کو، بزنس کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، فضل سے تعبیر کیا ہے۔ اور ہم نے ابھی جو آیت پڑھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کے معاملے میں لالچی ہے، شدید لالچی ہے، بہت زیادہ لالچی ہے۔ تو یہاں خیر سے اللہ تعالیٰ نے مال کو تعبیر فرمایا۔ بذات خود مال کے اندر کوئی برائی نہیں، ہاں اگر مال کو اس طریقے سے کمایا جائے کہ اسلام کے خلاف اصولوں پہ چل کر کمایا جائے، غیر قانونی طریقے سے، غیر قانونی مطلب غیر اسلامی طریقے سے کمایا جائے، سود کے ذریعے سے یا لوگوں کے حقوق کو دبا کر اگر اس کو کمایا جاتا ہے تو اس کی مذمت کی ہے۔ اور حلال مال کی بے شک ہر حال میں تائید کی گئی ہے اور اس کی تحسین کی گئی ہے۔ ہم نے واقعات بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بزنس کا طریقہ لوگوں کو سکھایا کہ ایسے ایسے بزنس کرو، ایسے انویسٹ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا مدینہ میں آ کے وہ منڈی بنانا تھا۔ منڈی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور مسجد نبوی کے سامنے ہی منڈی تعمیر فرمائی۔ یہ منڈی کی جگہ ہے، یہاں لوگوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کے مقابلے میں ایک منڈی تھی۔ یہود خیبر کے جو یہودی تھے وہ تاجر تھے، بڑے بڑے سب بزنس مین تھے، ان لوگوں کا کاروباروں پہ اور منڈیوں پہ قبضہ تھا۔ ان کا مکمل وہ دلالی والا سسٹم تھا، جیسے آج منڈیوں میں دلالی والا سسٹم چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں ایک منڈی یہاں قائم فرمائی مسجد نبوی کے جسٹ سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کوئی دلالی کا سسٹم نہیں چلے گا اور یہاں کسی کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ منڈی پہنچنے سے پہلے کسی بھی کاروباری سے، کسی بھی کسان سے، کسی بھی کھیتی باڑی والے آدمی سے یا مال کے مالک سے اس کا سودا منڈی کے باہر نہیں کیا جائے گا، جیسے آج ہوتا ہے۔ منڈی کے باہر سودا ہو جاتا ہے اور یہاں آ کر آڑھت پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ نہیں، منڈی کے باہر کوئی سودا نہیں ہوگا جب تک کہ کسان یا مال کا مالک جو ہے وہ منڈی تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی سودا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈی میں جو شخص پہلے پہنچ کر اور جس جگہ پہ اپنی دکان ڈال دے، اپنا بوریا ڈال دے، اس کی جگہ وہی، کسی کی کوئی جگہ وہاں پہ مقرر نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ دولت کو گھماؤ، یہ اسی لیے ہے کیونکہ دولت اگر گھمائی نہیں جائے گی اور دولت کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں رکھا جائے گا تو دولت صرف چند لوگوں کے درمیان ہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت مندوں کی باندی بن کر نہ رہ جائے، تو یہی سسٹم چل رہا ہے۔
یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، یہ یہودیوں کا نظام جو ان لوگوں نے سودی نظام رائج کیا، یہ اسی کا ایک سسٹم ہے۔ یہ بینکنگ نظام، بینک کو اسلام نے بینک کی مذمت نہیں کی ہے۔ بینک تو ایک مستحسن جو ہے اچھی چیز ہے کہ مالدار لوگ اس میں اپنا پیسہ ڈالیں گے، جن کے پاس دولت ہے وہ اپنا پیسہ ڈالیں گے، اور بینک کے ذریعے سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کریں گے، تو ان کے پیسے سے کاروبار کیا جائے گا۔ یہ تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر سود، اور اتنی زیادہ شرح سود، اور پھر اگر کوئی آدمی، غریب آدمی تھوڑا سا پیسہ لیتا ہے اور اس کا پیسہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو قانوناً اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر کے اس کا گھر بار اور کھیتی وغیرہ جو کچھ بھی ہے بیچ کر، اور مہاجن کو اس کا پیسہ میں سود کے ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ دولت کو گھمانے کے لیے ہم نے ایک جگہ یہی بیان کیا تھا، یہی بات کی تھی کہ دولت کو گھمایا جائے، تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ دولت کو کس طریقے سے گھمایا جائے؟ تو دولت کو گھمانے کا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور ایک ہوٹل ہے جس میں رہائش ہے، رہائش کے لیے وہاں کمرے دستیاب ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو کمرہ چاہیے۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے، کلرک نے کہا 2000 روپے جمع کر دیجیے۔ اس نے 2000 روپے جمع کیے۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے کسی ملازم کے ساتھ میں اس کو بھیجا کہ جا کے ان کو کمرے دکھاؤ۔ وہ آدمی لے کر ان کو گیا کمرے دکھانے کے لیے۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے، کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے کلرک نے ہوٹل کے باورچی کو بلایا اور اس سے کہا یہ لو 2000 روپے جو تمہاری تنخواہ کے باقی تھے، وہی 2000 جو وہ ابھی دے کے گئے۔ اس نے اٹھا کے باورچی کو دے دیے۔ باورچی گیا اور اس نے کرانے والی دکان کو، اپنے گھر کے پاس میں موجود کرانے والی دکان کو وہ 2000 روپے دیے کہ جناب یہ لیجیے، آپ کے 2000 روپے باقی تھے، یہ ادا ہوئے۔ وہ کرانے والا اٹھا، اس نے 2000 روپے اٹھا کے اپنے ڈاکٹر کو دیے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری دوا کے جو پیسے باقی تھے یہ آپ لے لیجیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب اٹھے اور وہی 2000 روپیہ لے کے ہوٹل میں چلے آئے۔ پچھلے مہینے ہم آپ کے یہاں رکے تھے اور آپ کا 2000 روپیہ بقایا تھا، وہ ادا ہوا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی پھر واپس آتا ہے کمرے دیکھ کر اور کہتا ہے ہمیں کمرے پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنی 2000 کی نوٹ اٹھائی اور چلا گیا۔ کسی کا نقصان ہوا؟ اس کے 2000 روپے اسی کی جیب میں پھر آ گیا، واپس آ گئے۔ لیکن کتنے لوگوں کے قرض ادا ہو گئے؟ باورچی کا قرض ادا ہوا، ہوٹل والے کا قرض ادا ہوا، کرانے والے کا قرض ادا ہوا، ڈاکٹر کا قرض ادا ہوا، اور پھر وہ نوٹ 2000 کا وہ اسی آدمی کی جیب میں پھر سے پہنچ گیا۔ اس کو کہتے ہیں دولت کو گھمانا۔ جو بھی دولت والے حضرات ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، جن کو بھی معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں، وہ معاشرے کے ان حضرات کو اٹھائیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جن کے اندر ہنر ہے، جن کے اندر فن ہے، یا جو محنتی حضرات ہیں، جو محنت کرنا جانتے ہیں، کاہل نہیں ہیں، ان کو اٹھایا جائے اور ان کو معاشی اعتبار سے مضبوط کیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ آپ کون سا کاروبار کر سکتے ہو۔ وہ جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں انویسٹ کیا جائے اور ان کو باقاعدہ منافع میں شریک کیا جائے۔ آدھا منافع ہمارا ہوگا اور آپ کا آدھا آپ کا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا، آپ محنت کریے۔ کتنے لوگ کاروبار سے لگ جائیں گے اور آدمی کا منافع بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ کہ دولت کو اس لیے گھمایا جائے تاکہ وہ لوگوں کے اندر چلتی رہے، لوگوں کے کام بنتے رہیں۔ ورنہ ایک آدمی اگر دولت کما کے اور بیٹھ جائے گا، آج 50 لاکھ روپیہ جس کے پاس جو ہے بینک بیلنس ہے، تو اس بینک بیلنس کے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے اوپر سانپ بن کر، جیسے کہتے ہیں نہیں حدیث میں، سانپ بن کر بیٹھنا، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا۔ 40واں حصہ مال کا، 40واں حصہ زکوٰۃ، یعنی 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ اگر اس سسٹم کو قاعدے سے، ایک منظم طریقے سے اگر لاگو کر دیا جائے تو یہ جو دولت صرف مالداروں کے درمیان ہے، اس کا اچھا خاصا حصہ سمٹ کر اور کھینچ کر مارکیٹ میں آئے گا، اور وہ غریب غربا حضرات پر اور ضرورت مندوں کے اندر وہ جو ہے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا۔ آج جو یہ سرمایہ دارانہ نظام لاگو ہے، جو سسٹم لاگو ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی دولت صرف 9 لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے؟ 9 لوگوں کے ہاتھ میں۔ آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب آبادی ہے، اور بھوکے پھر بھی لوگ مر رہے ہیں۔ کیوں؟
جبکہ ماہرین ریسرچ کر رہے ہیں اور انہیں اپنا ریسرچ رزلٹ پیش کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 7 ارب کی آبادی ہے لیکن اناج 10 ارب کا پیدا ہو رہا ہے دنیا میں۔ کتنا؟ 10 ارب لوگوں کا سالانہ 10 ارب لوگوں کا اناج دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ظلم کی وجہ سے نا، غصب کی وجہ سے نا، حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نا، یہ صرف اسی وجہ سے کہ ساری دنیا کی دولت صرف 9 لوگوں کے ہاتھ میں۔ بتائیے آج اپنے ملک کو لے لیجئے یا کسی بھی دوسرے ملک کو لے لیجئے، کیا وہاں کے حکمراں حکومت چلا رہے ہیں؟ نہیں چلا رہے۔ مالدار حضرات کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ جس طریقے سے حکومت کو چاہتے ہیں ویسے چلاتے ہیں، جس طریقے سے حکومت کی ڈور گھمانا چاہتے ہیں ویسے گھماتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے گودام بنائے ہیں، وہاں اناج کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جیسا کہ جو کہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی اس لیے کرنا کہ جب مارکیٹ میں اس کی قلت ہو جائے گی تو ہم اس کو مہنگا بیچیں گے، یہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے۔ تمام کاروباری حضرات سن لیں، چاہے وہ شکر ہو، چاہے دال ہو، چاہے صابن ہو، واشنگ پاؤڈر ہو، چاہے کپڑا ہو، چاہے جو کچھ ہو، اس نیت سے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کو اسٹور کرنا کہ جب اس کی سالٹیج ہوگی مارکیٹ میں تو ہم اس کو مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو بھی خرید و فروخت کی جائے تو اس میں خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں بخوشی راضی ہوں، اور جب یہاں مال کی سالٹیج ہوتی ہے، مال کی قلت ہوتی ہے، تو مارکیٹ میں ساری دکانوں پر مال وہ دستیاب نہیں ہوتا جس چیز کی قلت ہوتی ہے، چند دکانوں پر دستیاب ہوتا ہے۔ تو کیا خریدنے والا خوشی خوشی اس دکان کے پاس پہنچتا ہے دکاندار کے پاس؟ نہیں، یہ اصول بھی وہاں ضائع ہو رہا ہے۔ انہی تمام اصولوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے، خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے، گراہک یعنی کسٹمر کے حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ اصول بیان فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے کسی بھی چیز کی۔ آج دیکھیے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کسان سے 2 روپے 5 روپے 10 روپے میں چاول خرید رہے ہیں، گیہوں خرید رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کنٹل ان کے پاس گیہوں لگا ہوا ہے، اناج لگا ہوا ہے، اور پھر وہی اناج ہم کو اور آپ کو کتنے میں مل رہا ہے؟ وہی چاول جو ہے کہ 60 روپے کلو 40 روپے مل رہا ہے، اس طریقے سے مل رہا ہے۔ ایک گوبھی جو آپ کو مارکیٹ میں 1 روپے اور 2 روپے کی مل جایا کرتی، اب اس کو یہی جو ہے کاروباری حضرات، جو مالدار حضرات ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو ملک کے ٹاپ لوگ ہیں، اپنے دیش کے جو ٹاپ لوگ ہیں، انہوں نے کمپنیاں بنائیں، کسان سے ڈائریکٹ وہ خرید رہے ہیں، کتنے میں؟ 100 روپے کنٹل، مطلب 1 روپے کلو، 100 روپے کنٹل وہی گوبھی وہ خرید رہے ہیں، پھر اس کو پیکنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنا بار کوڈ لگا رہے ہیں، اپنا جو ہے ریٹ اس پہ ڈال رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ڈال رہے ہیں، پھر وہی گوبھی یہاں آپ کو مال میں آ کر اسٹور میں آ کر 60 روپے اور 65 روپے کی ملتی۔ کیا ہے؟ ظلم نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اپنی دولت کو آپ لوگ گھماتے رہیں، دولت کو گھماؤ تاکہ یہ چند لوگوں کی باندی بن کر نہ رہ جائے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ سخی کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، اگر سخی ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ سخاوت کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے مرنے سے پہلے، اور یا پھر اس کا عذاب ہلکا ہوگا اس کی سخاوت کی وجہ سے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ ایک شخص قاضی تھے، پرانی بات ہے، بادشاہت کے زمانے کی، اپنے شہر کے قاضی تھے۔ ایک عورت آئی رات میں ان کے پاس، سید تھی، آل رسول تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے گھرانے سے تھی۔ آ کے اس نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب میں سید ہوں اور میں مسافر ہوں، میرے پاس ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کچھ انتظام کر دیجیے، میری بیٹیاں ہیں گھر میں۔
انہوں نے کہا ایسے تو بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں سید ہیں سید ہیں، بخل سے کام لیا۔ وہ عورت گئی ایک پارسی کے پاس، مجوسی کے پاس، جو کہ آتش پرست تھا، آگ کو پوجا کرتا تھا، لیکن وہ سخی تھا۔ اس سے جا کے اس نے کہا دروازے کھلیں، آپ عورت ہیں، آپ اندر جائیے، گھر میں تشریف لے جائیے عورتوں کے پاس، اور باقی میں انتظام کرتا ہوں۔ رات میں خواب میں زیارت ہوئی دونوں لوگوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مجوسی کو بھی اور ادھر قاضی صاحب کو بھی۔ ایک محل ہے دیکھا جنت میں، اور قاضی صاحب جیسے ہی داخل ہونے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ہاتھ روک لیا، رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میری بیٹی کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ اور دیکھا قاضی صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے کہ مجوسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر داخل ہو رہے۔ جب صبح ہوئی تو قاری صاحب سر پیٹتے ہوئے، قاضی صاحب دوڑتے ہوئے روتے ہوئے مجوسی کے پاس گئے کہ اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں۔ مجوسی نے کہا یہ سودا اب ممکن نہیں، جو کچھ آپ نے کام میں دیکھا ہے وہی میں نے بھی دیکھا ہے، اب یہ سودا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو سخاوت کی بنا پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اس مجوسی نے، اس شخص نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو بھی ہو رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں یہ خواب ایک ہی وقت میں دونوں لوگ دیکھ رہے تھے، ادھر مجوسی بھی یہی خواب دیکھ رہا تھا، ادھر قاضی صاحب بھی یہی خواب دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا جو چیز آپ نے دیکھی وہی میں بھی دیکھ چکا ہوں، کیسے اب یہ سودا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کچھ بھی کر لیجئے، قاضی ہیں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، اس کی میزبانی میرے حصے میں آئی ہے، میرے مقدر میں آئی ہے، تو میں ہی کروں گا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی، دیکھیے قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ سے اس لیے شروع ہوتا ہے کہ مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں جہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان کی اور بھی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ان الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور اچھے طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی، نماز ادا کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے مال میں سے خرچ کیا۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان کے ساتھ یہ مال کے خرچ کرنے کو اللہ نے ایمان کے ساتھ تذکرہ کیا، ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ کون سے ایمان کے ساتھ؟ ایمان بالغیب کے ساتھ۔ اور دوسری جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دی، مما رزقناہم ينفقون کو اللہ نے مقدم کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان چیزوں کا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک پر، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی اور دوسری کتابوں پر، توریت، انجیل، زبور وغیرہ پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن مما رزقناہم ينفقون، یعنی مال خرچ کرنے کی جو صفت ہے اللہ نے اس کو ان تین صفات پر مقدم رکھا۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ہدایت اور کامیابی دونوں ساتھ میں ہو تبھی مکمل ہوتی ہے۔ جیسے ہدایت اور کامیابی کیا ہے، اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب آپ کہیں گے یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ تکرار کی گئی ہے ایک ہی بات کی۔ ہدایت اور کامیابی ایک ہی چیز نہیں۔ ہدایت اور کامیابی اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ بیٹھے لکھنؤ جانے والی گاڑی پر، آپ کو لکھنؤ ہی جانا ہے، آپ بیٹھے تو لکھنؤ والی گاڑی پر، یہ آپ کی ہدایت ہوئی۔ اب آپ لکھنؤ تک پہنچ بھی جائیں صحیح سلامت، یہ آپ کی کامیابی ہوئی۔
تو یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے، یہی لوگ منزل تک پہنچنے والے بھی ہیں۔ تو کون لوگ؟ سب سے پہلے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ينفقون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ سخاوت کو پسند کرتے ہیں اور سب سے بڑے سخی ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ حنین کا موقع ہے، ایک شخص ہیں اندر سے مسلمان نہیں ہوئے، اوپر سے مسلمان تھے۔ جب مال غنیمت آیا، اکٹھا ہوا، تو ایک وادی میں سب اونٹ جمع تھے، سب بہت سارے اونٹ، جنگ کے اونٹ تھے، ہزاروں اونٹ رہے ہوں گے۔ اب وہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور یوں نظریں چرا کے بار بار اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اونٹ عرب کی اس وقت کی سب سے پسندیدہ چیز اونٹ تھی، سب سے قیمتی چیز اونٹ ہوا کرتی تھی۔ تو اونٹ کو بار بار نظریں چرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نظریں گھما کے دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صفوان ادھر یہ اونٹ ہیں، یہ پوری وادی بھری ہوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ سارے کے سارے تم لے جاؤ۔ وہ حیرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، وہیں چلانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا، آپ سب سے بڑے سچے ہیں اور آپ ہی رسول ہیں، کیونکہ رسول کے علاوہ اتنی بڑی سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی خود کے ہدایت کا بھی سبب بنتی ہے اور دوسری کی ہدایت کا بھی سبب بنتی ہے یہ سخاوت۔ وہاں مجوسی کے خود کی ہدایت کا سبب بنی اور یہاں اس شخص کی ہدایت کا سبب بنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں لائے تھے ابھی، اور وہ سارے اونٹ لے کر مدینہ آئے اور یہاں اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سب لوگ ایمان لے آؤ، سب لوگ ایمان لے آؤ، چلا کے یہاں کہہ رہے ہیں۔ صفوان نام تھا صحابی۔ اتنی بڑی سخاوت کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی ہمت نہیں۔ تو سخاوت بہت بڑی چیز ہے۔ سخاوت کے اندر کوئی اور چیز ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں، یعنی ایک ہے برائیوں کے اوپر پردہ پڑنا، وہ دنیا میں ہے، اور ایک ہے برائیوں پہ پردہ پڑ جانا، یہ اللہ کے ہاں۔ برائیوں پہ پردہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے پڑ جاتا ہے، لباس سے پڑ جاتا ہے، چہرے مہرے سے برائیوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، خالی دولت اکٹھا کر لے کوئی اور بہت بڑا ظالم ہو تو اس کی ساری برائیاں چھپ جاتی ہیں، لوگ اس کی برائیاں بیان نہیں کرتے۔ وہ کیا ایک شاعر نے کہا نہیں تھا، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو حقیقت میں ایسا ہے۔ ہاں، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ حقیقت بات ہے، لیکن ایک ہے اللہ کے یہاں برائیوں پہ پردہ پڑ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر دے، تو یہ ہے سخاوت۔ سخاوت اگر کسی کے اندر سخاوت ہے، کوئی سخی آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اور دوسری برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ شیطان اتنا کسی عابد سے نہیں ڈرتا جتنا ایک سخی سے ڈرتا ہے۔ عابد ہے، اس سے اگر گناہ ہوتا ہے تو اس کو توبہ کرنا پڑے گا، وہ توبہ کرے تب اس کا گناہ معاف ہوگا۔ لیکن یہ جو سخی بیٹھا ہے، اس سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، ابھی جا کے کہیں سخاوت کرے گا، اللہ معاف کر دیں گے، یہ تو توبہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کے گناہوں سے اور اس کی برائی سے درگزر فرما دیں گے، عفو کا معاملہ فرمائیں گے۔ شیطان اس لیے ڈرتا ہے، شیطان سخی، ایک سخی شیطان کے اوپر بہت بھاری۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اکٹھا کرنے کو ناپسند نہیں فرمایا ہے، دولت اکٹھا کی جائے، لیکن اس میں دوسروں کے حقوق کو شامل کیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں، تعاونوا علی الاثم والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ بزنس کا ایک اصول ہے۔ ہم کو بزنس سمجھنے کے لیے دوسروں کی کتابیں، انگریزوں کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کے اوپر ایک بہترین، ایک صحت مند معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے جہاں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد موجود ہی نہیں ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کری،
لوگوں کی مدد کریے اور برے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کریے. یہ ایک سسٹم ہے. یعنی مارکیٹ کے اندر آپ پہنچے تو تعاون کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بزنس کو قائم فرمایا. آج کے بزنس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ کمپٹیشن پہ. ٹوٹل کمپٹیشن، مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی صرف فکر. حالانکہ یہ اسلام کا اصول نہیں. ہر آدمی صرف اس فکر میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس دکاندار کا کسٹمر اپنے پاس بلا لیں. یہ تعاون علی الاسم، تعاون علی الاسم ہوا، یہ تعاون علی البر ہوا. یہ تعاون کی بنیاد تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے مدد کی بنیاد تو نہیں، یہ تعاون تو نہیں ہوا، یہ تو تعاون کے خلاف ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر. بر کہتے ہیں اچھے کام کو. کوئی آدمی بھیک مانگنے سے بچ جائے، کوئی آدمی بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، معاشرے میں کسی پر بوجھ نہ بننے کے لیے، کاروبار کے لیے دکان پر بیٹھا ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک کسٹمر، دو کسٹمر کاٹ کے، اس کی برائی بیان کر کے، اس کے مال کی برائی بیان کر کے اگر کوئی شخص دو چار کسٹمر اپنے پاس لے آتا ہے اس کے، تو کیا یہ تعاون علی البر ہے؟ اچھے کام پر تعاون ہوا؟ نہیں ہوا. سرے سے اس کا انکار کر دیا قرآن پاک نے، اس کی تردید کی. اگر اس سسٹم پر ایک معاشرہ قائم کیا جائے، ایک مارکیٹ قائم کیا جائے اور ایک ایسا بزنس کا اصول یہ قائم کر دیا جائے کہ جس میں ایک دوسرے سے مکمل تعاون کیا جائے، جیسے ہوا کرتا تھا. ابھی جلدی کی بات ہے، سعودی عرب کی بات ہے، ایک سونے چاندی کی دکان تھی. وہ آپ واپسی بیچنے جائیں گے تو وہ لیبر چارج ہی آپ کا کاٹیں گے بس. ہاں. اب وہ چاہے یہ تعویل کرتے ہوں، چاہے یہ ہیلا ہو، کوئی بہانے بازی ہو کہ ہاں وہ اتنی زیادہ لیبر چارج لگاتے ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس میں کٹ جاتی ہوں، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو تعاون کی بنیاد پر سونے کی بات آئی تو ہم نے تذکرہ کر دیا. وہ سونے سنار کی دکان کی ہم بات کر رہے ہیں. وہاں ایک کسٹمر گیا تھا، تو دکاندار نے کہا کہ وہ سامنے والی دکان سے آپ لے لیجیے. تو نے کہا کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہے. کہنے لگے تو پھر آپ دیجیے. کہ نہیں پھر بھی آپ وہ سامنے والی دکان سے لے لیجیے. کہا اچھا ہم لے کے چلے تو گئے لینے. لیکن جب وہ صاحب وہاں لینے گئے تو لے کے انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے نا کہ ایک کیڑا ان کے دماغ میں یہ رینگتا رہا کہ آخر ایسا کیوں، اس نے دیا کیوں نہیں جب اس کے پاس یہی چیز موجود تھی. تو وہ واپس آئے اور اس سے پوچھا دکاندار سے، کہا بھائی صاحب یہ بتائیے ہم لے تو آئے ہیں آپ نے جہاں سے کہا تھا، لیکن آپ نے دیا کیوں نہیں؟ جب آپ کے پاس یہ چیز ہے، موجود ہے، رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے جناب میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں اور کئی کسٹمر میرے پاس آ چکے ہیں، میں اپنی ضرورت بھر کا کما چکا ہوں، اور صبح سے میں دیکھ رہا ہوں سامنے والی دکان پر کوئی کسٹمر نہیں گیا تھا، تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہاں لے لیجیے بھائی. یہ ہے اسلامی اصول. یہ ہے اسلامی اصول. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یعنی برائی میں کسی کی مدد نہ کرو. مطلب سود کے معاملے میں، سود ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سسٹم ہے کہ تمام لوگوں کی دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہوتی ہے. یعنی اس کے صرف 2-3 گلیاں ہی اس کو پتہ ہوتی ہیں دولت کو، اس گلی میں جانا ہے، اس گلی میں جانا ہے، جہاں ساہوکار بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہی سسٹم بینک کا، سارا پیسہ آپ کا بینک سے نکلتا ہے اور بینک جا رہا ہے کہ نہیں واپس جا رہا ہے. اگر کسی کو یقین نہیں ہے، اس بات کا تجربہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو وہ نوٹ بندی کا معاملہ یاد کر لے. کہاں جا رہا ہے سب پیسہ؟ سب وہیں جا رہا ہے آپ کا. تو یہ سارا پیسہ چند لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے. یہ جو بینک سسٹم ہے اور جو دوسرے پرائیویٹ بینک ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ چند بڑے بڑے لوگوں سے وہ معاہدے کرتے ہیں ان کو لون دینے کے لیے. اچھا چھوٹے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کھاتے کھلاتے ہیں اپنے. کسی نے 1000 ڈالے، کسی نے 2000 ڈالے، کسی نے 10,000 ڈالے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا ان لوگوں نے. اور ان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں.
ان کا تو بہت ساری چیزوں میں پاس بک ہو گئی تو چارج کٹتا ہے، اے ٹی ایم ختم ہو گیا تو چارج کٹتا ہے، اے ٹی ایم سے 5 بار سے زیادہ پیسے نکال لیے چھٹی بار تو چارج کٹتا ہے، میسج کا تو چارج کٹتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے چارج ان کے بیچاروں کے کاٹے جاتے ہیں جو 1000 2000 50,000 تک 1,50,000 جمع کرتے ہیں۔ ان کا پیسہ اٹھا کے بینک ان ساہوکاروں کو بڑے بڑے انٹرسٹ پہ 7%، 8%، 10% پہ ان کو دے دیتی ہے۔ اچھا، ان کا بھی اگر ایک مدت تک غریبوں کی چھوٹی رقم پڑی رہتی ہے تو ان کو انٹرسٹ ملتا ہے چھوٹا سا، ان کے چھوٹے سے انٹرسٹ ادا کر کے، اور وہی بینک، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، لیکن وہ بینک چھوٹے لوگوں کا پیسہ لے کے اور بڑے لوگوں کو دیتی، اور بڑے لوگ اس سے بڑا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے 1 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا کوئی لون اٹھایا، کسی بزنس مین نے، اس نے فیکٹری لگائی، اس فیکٹری میں اس نے مال تیار کیا۔ مال کون لوگ خریدیں گے؟ مارکیٹ میں ہم ہی آپ لوگ خریدیں گے، 1000 2000 والے آدمی۔ ہمارا ہی پیسہ وہاں گیا ہے بینک میں، ہمارا ہی پیسہ اٹھا کے اس ساہوکار کو دیا گیا ہے، بزنس مین کو، اس نے اس پہ جو لون لگایا ہے بینک نے، تو وہ مال آج ہم جو اسی سے خرید رہے ہیں جو ہمارے ہی پیسے سے تیار ہوا تھا، تو اس لون کی پرسنٹیج اس پہ لگ کے آئی ہوگی نا۔ اگر یہ 7 روپے کی چیز ہے اور 7 روپے ہی اس پہ لون کا انٹرسٹ لگا ہوا ہے تو یہ 14 روپے کی ہم خریدیں گے نا، ہمارا ہی پیسہ، اور پھر ہمارے ہی اوپر اس کی مہنگائی مڑی جا رہی ہے۔ تو یہ مکمل ایک ظالمانہ سسٹم ہے۔ تو سود کے معاملے میں ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، نہ لیں گے، نہ دیں گے، نہ گواہ بنیں گے، نہ لکھنے والے بنیں گے، نہ لکھنے کے لیے قلم دینے والے بنیں گے۔ یہاں تک کہ دکاندار ہیں ہم، لیکن ہم کو معلوم ہو جائے کہ سود کی لکھا پڑھی کے لیے قلم خریدا جا رہا ہے تو ہم نہیں بیچیں گے، سود کی لکھا پڑھی کے لیے کاپی خریدی جا رہی ہے تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا بہت خطرناک چیز ہے۔ ابھی ہم نے واقعہ بیان کیا، یہ تعاون علی البر، اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اسی چیز کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، یہ کسی اور خلیجی ملک کا واقعہ ہے، مسلم ملک کا، جہاں مسلم حکم ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص جو ہے اس نے کوئی کارخانہ قائم کر رکھا تھا، اور اس کا نقصان ہوتا گیا نقصان، آخر اس کی یہ نوبت آ گئی کہ اس کو فیکٹری، اپنا کارخانہ جو ہے وہ بیچنا پڑا۔ سامنے ہی اسی چیز کا دوسرا کارخانہ تھا۔ ان کے منیجر نے، منشی نے آ کے کہا کہ جناب وہ سامنے والا کارخانہ بک رہا ہے اور کم پیسوں میں بک رہا ہے، فائدہ ہوگا، ہمارا اچھا چل رہا ہے اور اس کا فلاپ ہو گیا ہے، اس لیے وہ بیچ رہا ہے، اور کم پیسے میں اس کو خرید لو، جو آج سسٹم ہے۔ یہ چیز ہے، ہم بیچ رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس کی قیمت 100 روپے، آپ جانتے ہیں اس کی قیمت 100 روپے، اور میں 100 روپے مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 50 میں دو۔ یہ جائز نہیں، یہ تعاون نہیں، یہ بھی حرام ہے جی، یہ جائز نہیں ہے۔ جس چیز کی جتنی قیمت ہے مالک کو اتنی قیمت ملنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہوئی جو آپ مزدور پہ بتاتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے۔ مطلب مزدور کی جو مزدوری، اس کی محنت بنتی ہے، اس کا پیسہ اس کو مل جانا چاہیے۔ تو کیا یہ الگ چیز ہے؟ اس کی جتنی قیمت ہے اس کے مالک کو بھی اتنی قیمت ملنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ 80 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن ہم 40 لگا رہے ہیں، ہم 50 لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ تعاون کے خلاف ہے۔ تو اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سامنے والی فیکٹری کے مالک نے کہا جا کے پتہ لگاؤ وہ کیوں بیچ رہا ہے اور کتنے میں بیچ رہا ہے۔ تو جا کے انہوں نے پوچھا، بتایا کہ ہم کو لون ادا کرنا ہے، ہم نے پیسہ ایسا لیا تھا کسی ساہوکار سے، اس کو پیسہ ادا کرنا ہے، اس لیے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پوچھو کتنا چاہیے اس کو، کتنا پیسہ اس کا بقایا ہے۔ تو اس نے بتایا 5-6 لاکھ روپے، ایسے ہی کچھ اس نے بتایا کہ اتنا پیسہ ہمارا بقایا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو سامنے کی فیکٹری کے مالک نے، اس نے چونکہ قرآن پڑھا تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو سنا تھا، تعاون علی البر کا جو ہے یہ اصول جو ہے کہ تعاون کا جو اصول ہے یہ اس کو معلوم تھا، اس نے علماء سے سیکھا تھا۔ تو اس نے کہا یہ لو 7 لاکھ روپیہ، اور سامنے کی فیکٹری والے کو دے کے آؤ اور اس سے کہو کہ اپنی فیکٹری بیچے نا، اور یہ پیسہ ہم سے لے لے اور پھر اپنی فیکٹری چلائے، اور جب اس کے پاس ہوگا تب پیسہ ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ، کیا یہ تعاون ہے اسلام، یہ تعاون، اسلام بتایا گیا ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام جو انگریزوں نے ہم کو سکھایا ہے، جو ہم نے یہودیوں سے سکھایا ہے، وہ یہ ہے
کہ آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی بھائی سامنے ہے آپ کے، اور وہ فلاپ ہونے کی وجہ سے، ناکام ہونے کی وجہ سے اپنی دکان نیلام کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو جلدی سے جا کے اور جتنا جس طریقے سے ہو سکے اس کو لوٹ لو اور اس کی دکان ختم کر کے اور اپنے کاروبار کو مضبوط کرو۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، اور جو بزنس کے اصول خاص طور سے اور سوسائٹی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں قرآن پاک میں، وہ ہم کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے علماء نے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں، لیکن عوام کے اندر عام طور سے یہ چیزیں ابھی جو ہے عام نہیں، اکثر لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک اس کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں کہ اسلام نے اس طریقے سے اصول سکھایا ہے، بزنس کا ایسے کاروبار کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے سے سکھایا ہے، منڈی کا یہ اصول ہے، راستے کا یہ اصول ہے، دکان کا یہ اصول ہے، کارخانے کا یہ اصول ہے۔ اتنے اچھے اچھے نظام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، لیکن مسلمان ان نظاموں کو، ان اصولوں کا بالکل انکار کر دیتا ہے۔ جو لوگ بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ اچھے دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی بھی دینداری صرف نماز اور روزے تک محدود ہوتی ہے۔ دین کس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں؟ دین سمجھتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھ لیا جائے، نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، تسبیحات صبح شام کی پڑھ لی جائیں، تلاوت کر لی جائے، چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ پڑھ لی جائے، اور اگر اللہ نے جو ہے پیسہ دیا ہے تو حج کر لیا جائے، اور کوئی بہت بڑا دیندار ہوتا ہے تو وہ تہجد پڑھ لیتا ہے، بس ہو گئی مکمل دینداری۔ حالانکہ دین جو ہے، جو حقوق ہیں، جو اصول ہیں، حقوق العباد، یہ سب جو ہم نے اصول بتایا، یہ 75% ہے۔ کتنا؟ 75% حقوق العباد ہے، اور جو حقوق اللہ ہے جس کو ہم نے مکمل دین سمجھ رکھا ہے، یہ صرف 25% ہے۔ لوگوں نے 75% تو چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں معلومات تک نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور 25% جو اللہ کا حق ہے، جس کو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم معاف بھی کر دیں گے، حقوق العباد کی تو کوئی معافی نہیں، اور حقوق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قیامت کے دن معاف فرما دیں گے۔ تو حقوق اللہ جو صرف 25% ہیں، ان کو تو ہم لیے گھوم رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں ان کے پیچھے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو 75% ہیں، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے حقوق ہم لوگوں کے ضائع کرتے ہیں۔ ہم کسی جاب پہ ہیں اور صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حقوق ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیسہ ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس پہ حق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ آج کے معاشرے کی نبض اللہ نے پکڑی اس وقت، آج کے معاشرے کی نبض، کہ باطل طریقوں سے، ناجائز حرام طریقوں سے مال نہ اکٹھا کرو، اور ایسا نہ ہو وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حکام کو، یعنی افسروں کو، ادھیکاریوں کو رشوت دے کے اور دوسروں کا حق دبا لو۔ یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، رشوت دے کے کام ہو رہا ہے۔ رشوت دے کے اپنے بھائی کی زمین ہے جانتے ہیں، اپنے بھائی کی دکان ہے ہم جانتے ہیں، بھائی ایک مسلمان سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے ہم جانتے ہیں اس کا حق ہے، لیکن گئے ادھیکاری کو نوٹ پکڑائی، گڈی پکڑائی اور یہ حق اپنے نام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے معاشرے کی نبض پر انگلی رکھی ہے اس وقت جی۔ تو قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن پاک میں ہمارا ہی تذکرہ ہے، ہم چاہے جس زمانے میں ہوئے ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوئے ہوں، اور چاہے آج کے زمانے میں، اور چاہے امام مہدی کے زمانے میں، ہمارا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں تو کہیں نہ کہیں ہم ملیں گے، یا تو بر میں ملیں گے اور یا تو عدوان میں ملیں گے، یا تو نیک لوگوں میں یا تو برے لوگوں میں، کہیں نہ کہیں تو ملیں گے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ایسے مال والوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں جن کے مال میں سائل کا اور محروم کا، یعنی غریب لوگوں کا اور سوال کرنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، وہ لوگ تہجد گزار بھی ہیں، اللہ نے ایسے ان لوگ۔ ایک چیز آپ کو ایک پوائنٹ اور بتاتا چلوں، بہت خاص ہے، بات لمبی ہو گئی لیکن یہ کہہ دوں، تہجد جو ہے 1 سال تک مسلمانوں پر فرض رہی، صحابہ کرام پر۔ تہجد کی نماز جیسے اور نمازیں ہیں، اسی طریقے سے 1 سال تک مسلمانوں پر فرض رہی ہے۔ سورہ مزمل پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آدھی سورت پہلے کی جو ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔
یہ آدھی صورت 1 سال کے بعد نازل ہوئی، یعنی آدھی صورت کے بیچ میں 1 سال کا گیپ ہے سورہ مزمل میں، اور یہ 1 سال پہلے جو نازل ہوئی تھی تو تہجد کی فرضیت پہ نازل ہوئی تھی آدھی صورت، اور 1 سال کے بعد جو نازل ہوئی تو تہجد کی فرضیت ساقط ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے تہجد کی فرضیت ساقط ہونے کا، یعنی تہجد کی فرضیت کیوں ہٹائی گئی، اس میں ایک اہم علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل اللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، ایک تو بیماروں کی وجہ سے، اور تم میں سے کچھ لوگ معاش کے لیے ملک در ملک سفر کر رہے ہوں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، روزی، ابھی ہم نے سورہ جمعہ والی آیت پڑھی تھی، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، گھوم جاؤ زمین پر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ وآخرون یضربون سفر کرنا، فی الارض یضربون فی الارض سفر کرنا، صرف یضربون کے معنی میں آتے ہیں عربی میں مارنے کے، لیکن یضربون کے ساتھ جب فی الارض لگتا ہے تو اس کے معنی سفر کے ہوتے ہیں، یعنی زمین پر گھومنا، سفر کرنا۔ یبتغون من فضل اللہ، روزی ڈھونڈنے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، اس لیے تہجد کی فرضیت ساقط کی جاتی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے اس کے آگے بھی کہا اور تم میں سے کوئی لوگ جہاد کے لیے بھی نکلے۔ ہاں، وآخرون یقاتلون فی الارض فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان 3-4 لوگوں کی وجہ سے اللہ نے تہجد کی فرضیت ساقط کر دی، اتنا اہم معاملہ ہے اس کا۔ اور مسلمانوں کو اس وقت بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے مسلمان، صرف 3 چیزوں کی۔ علم الحمدللہ بہت ہے، علم والے تو بہت ہیں مسلمانوں میں، ایک شعور کی ضرورت ہے، شعور نہیں ہے مسلمانوں میں۔ علم بہت ہے، خوب ہے ماشاءاللہ، ہر تیسرا چوتھا آدمی پڑھا لکھا ہے آج کی نسل کا، ایک شعور کی ضرورت ہے، دوسرے اکنامکس کی ضرورت ہے، معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور تیسرے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یقاتلون فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، بس چوتھی کسی چیز کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں۔ انہی 3 چیزوں کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں۔ تو ہم ان جو اصول ہم نے بیان کیے ہیں، ان چیزوں کو ہم لے کے آگے بڑھیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور عام لوگوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شعور عطا فرمائے، آگہی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا